وہ کہیں ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم میڈیا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بازار کہ آپ واقعتاً یہ بدلاؤ لا کر بتائیں لوگوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیری اسٹوڈیو کے ساتھ رفاقت حسین آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس وقت فری میڈیکل کیمپ جو لانگلا کھڑی کے مقام پر لگا ہے، تو اس کا تریڑی کے مقام پر ہے۔ اس کا چیک اپ کرنے کے لیے آصف مغل سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور یہ چیک بیلنس کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کام کیسا ہو رہا ہے۔ تو آصف مغل صاحب، آپ اپنے خیالات بھی اور اس عوام کی جو مجبوریاں ہیں، جو بے حسیاں ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں، یہاں کوئی پراپر اسکول نہیں ہے، پراپر ان مہمانوں کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح منسٹروں کے ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، تو ہر علاقے کے اندر ایک ایسا ریسٹ ہاؤس ہونا چاہیے جو باہر سے ڈونیشن لے کر عوام کے لیے آتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو ان کو عزت سے بٹھا سکیں۔ بہت سارے مسائل ہیں اور دیگر یہ آپ کا یہاں پل ہے نیچے، تو یہ سارے مسائل آپ خود آ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ اس وقت سعید ظفر صاحب کے مقابلے میں آئیں اور آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اعتماد کیا ہے آپ پر۔ آپ جوان آدمی ہیں اور ایک عام آدمی ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک عام آدمی ہیں آپ، اور ینگ بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی رہیں، تو آپ اپنا اظہار خیال بھی کریں، اپنی قوم کے سامنے اپنا خطاب بھی رکھیں، اور اقوام بالا کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مائک کے ذریعے بھی کہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کشمیر اسٹوڈیو کا تھینک یو کہ آپ اس موسم میں اتنے دور سے چل کے اس جو میڈیکل کیمپ ہے اس کی کوریج کے لیے یہاں پہ آئے۔ تھینک یو جی۔ اس کے بعد جس طرح سے آپ نے کہا، میں تو کوئی میڈیکل کیمپ چیک کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جی ہاں، یہ ہمارا حلقہ ہے، یہ ہمارے یو سی ہے، تو ہم ویسے ادھر وزٹ کے لیے آئے تھے، ایک دو جگہ پہ جانا تھا، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا ہے، تو ہم نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی یہ والنٹیرز کا کام ہوتا ہے، یا جو آپ کی ویلفیئر ایسوسیشن ہے ان کا کام ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ سوشل کام ہے، اور یہ جو ہے نا لوگ انسانیت کا درد جو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ لگاتے ہیں، تو اس کو ہماری انسپیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ میرا خود بھی اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سوشل سیکٹر سے ہی تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سیکٹر اور سوشل سیکٹر دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو میں اس میں یہ جو آپ سے جو ہے نا مظفر آباد یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن اور گکھڑ ویلفیئر ایسوسیشن جو لانگلا، ان کے تعاون سے یہ جو میڈیکل کیمپ لگا ہے، میں ان دونوں ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس دور افتادہ ایریے کا، جہاں پہ روڈ کا بھی مسئلہ ہے، جہاں پہ دیگر رسولیات کی بھی کمی ہے، تو اس موسم میں، جس موسم میں سب سے زیادہ لوگوں کو بیماریوں کا پرابلم ہوتا ہے، صحت کے مسائل زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو، تو انہوں نے یہاں پہ یہ میڈیکل کیمپ لگایا۔ تو میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ان ایسوسیشن کے تعاون سے، بلکہ ہم اپنے طور پہ بھی جو ہمارے دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پہ روڈ کی سہولیات نہیں ہیں، صحت کی سہولیات نہیں ہیں، تو وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے سیزن میں جب بیماریوں کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں، تو ہم میڈیکل کیمپ، اس طرح کے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے ابھی اس بارش کے موسم میں چل کے یہاں سے کوئی ہٹیاں جائے گا، کوئی مظفر آباد جائے گا چیک اپ کے لیے، تو یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جس طرح ادھر آج گائنی کے ڈاکٹر ہیں اور جو ہے نا چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اس کے علاوہ جنرل فزیشین ہیں، یہ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تو مختلف بیماریوں کے حوالے سے لوگوں کو یہیں پہ ٹریٹمنٹ مل گئی ہے، تو ان کو اس بڑی سہولت ہوئی ہے یہ آج یہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ بھی اس طرح کے جو ہے نا میڈیکل کیمپ ہم انشاءاللہ ان ایسوسیشن کے ساتھ مل کے لگانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نہیں چاہتے کہ جس طرح یہ پراپر، یعنی یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے ایک موسم کی طرح، تو یہ تو صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حکومت کی تفالت سے آپ سامنے آئیں، تو آپ اس پر پراپر کام نہیں کرنا چاہیں گے کہ یہاں واقعتاً ایک ڈسپینسری ہو جانی چاہیے جو پراپر رہے، اور یہ جو امداد آتی ہے تو یہ وہیں آیا کرے، تاکہ ان لوگوں کو مزید یعنی دھکے نہ کھانے پڑیں۔ دیکھیں بالکل، یہ تو میں نے مطلب اس والے سے بات کی ہے، جو ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، یہاں سے ہمارے جو وزیر ہیں چودھری رشید صاحب یہاں سے منتخب ہو کے گئے، یہ ان کا ہی حلقہ ہے، تو اس کے علاوہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تو یہ اختیارات جو نچلی سطح پہ منتقل ہوئے، جیسے میں اس یو سی کا اور اس ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں، اس یو سی سے میں نے عوام سے ووٹ لیے جیتا ہوں، میرا ویژن ہے یہاں کی ترقی کے حوالے سے انشاءاللہ، تو میں بالکل اس چیز سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا کہ یہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تک آپ کی وہ، کیونکہ لانگ پروسیس وہ ہے، تو جب تک وہ نہیں ہوتی تو یہ چیزیں کم از کم ہونی چاہیے۔ وہ ہم نے یہاں کے یہ جو ہمارا پجوالا ہے یہاں کے لیے
اور کاربانی کے لیے، اور ادھر ہمارا ایک گاؤں ہے گراچھا، اس کے لیے ہم نے تجویز دے دی ہوئی ہے کہ ایف اے پی یہاں پہ جو فرسٹ ایڈ پوسٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے اس کے لیے دے دی ہوئی ہے آگے تجویز، یہ ڈی ایچ او صاحب سے ہو کے آگے چلی گئی ہوئی ہے. اور کچھ اس کے اوپر جو ہے نا ہماری جو وزارت ہے وہاں سے اس کے اوپر جو تبصرہ یا جو چیزیں آئی ہیں کچھ آ بھی گئی ہیں، لیکن نیکسٹ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا پروسیس ہوتا ہے. وہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ ان 4 سالوں میں ہمارے پاس جو اقتدار ہے. جی، عوام علاقہ کا جو مین یہاں پہ مسئلہ ہم نے دیکھا ہے، دوائیوں کے ساتھ ساتھ وہ بدوائیاں بھی نکال رہے تھے کہ ہم ووٹ دے دے کر ان لوگوں کو زمانے سے تنگ آ چکے ہیں اور ہمیں بیک وارڈ علاقے میں انہوں نے پھینکا ہوا ہے اور ہمیں یوز کرتے ہیں یہ لوگ. یہ جو اسکول ہے ہمارا، ہم بچوں کو گھر سے نلا دلا کر بھیجتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ دوبارہ ان کو صبح اس وردی میں بھیجا جائے، دوبارہ دھلائی ہوتی ہے. تو یہ تعلیم تو نہ ہو، یہ تو ایک ایکسرسائز ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ تعلیم آف بورڈ کو کہ آپ یہاں پر اسکول کے بارے میں آپ دیکھیں؟ یہ عوام کی جو شکایت ہے سر، بالکل یہ اس میں کہتا ہوں کہ بالکل درست ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ جو نظام ہے، مطلب آج دنیا کہاں پہ ترقی میں کہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمارے مسائل ادھر کے ادھر ہی ہیں. تو جو بھی آتا ہے تو وہ پچھلے مسائل ہیں ان کا وعدہ حل کرنے کا وعدہ کر کے کہتا ہے جی کہ ہم وہ نہیں کر کے ہم کر کے جائیں گے. تو وہ ادھر ہی رہتے ہیں اور پھر 5 سال بعد نیچر سے لوگ آ جاتے ہیں. چلے وہ ایک پروسیس ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح یہ بلڈنگ ہے اسکول کی، میں پچھلے سال یہاں پہ آیا تھا، یہاں پہ چیک کی تھی بلڈنگ، اسی طرح کی تھی. ہم نے اس بلڈنگ کی بھی آگے یہاں پہ تجویز بھیجی ہے کہ یہاں پہ بلڈنگ ہونی چاہیے. اصل میں کچھ محکموں کے اندر یہ پروسیس بہت ڈیلے پڑ جاتے ہیں اور کچھ ہمارے جو ہے نا حکمرانوں کی طرف سے بھی جو ہے نا ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہاں کی بلڈنگ کا مسئلہ بھی ہم حل کریں گے. ہمارے تئیں جو چیزیں ہیں، جس طرح ہم نے عوام سے ووٹ لیا ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایجوکیشن اور صحت اور یہ جو انفراسٹرکچر کی بات جو سہولیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بھرپور پہنچائیں گے. وہ کہیں ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم میڈیا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بازار کہ آپ واقعتاً یہ بدلاؤ لا کر بتائیں لوگوں کو. فارمیلٹی میں کام نہیں ہونے چاہیے، یعنی کام ہو تب جا کر عوام بھی مطمئن ہوگی اور آپ کا بھی دل سکون میں ہوگا اور ہمارا بھی کام کرنے کا مقصد پورا ہوگا. انشاءاللہ سر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو اس حوالے سے کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں ہم ان کو بھرپور نبھائیں گے. تو آج کے اس کیمپ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کے جو والنٹیئرز یہاں پہ آئے، جو ڈاکٹر حضرات یہاں پہ آئے، جیسے ڈاکٹر عامر صاحب ہیں، ان کا تعلق ہمارے ہی گاؤں سے ہے، پھر ڈاکٹر جان زیب صاحب ہیں، ڈاکٹر بنش ہیں، ڈاکٹر مہتاب ہیں اور ڈاکٹر رضوان. تو اس طرح کے جو والنٹیئرز ہیں جو اس طرح کی کاوشیں کر رہے ہیں، میں ان کی ان کاوشوں کو جو ہے نا اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہمارا تعاون بھی ان کے ساتھ رہے گا. تو باقی جو دوسرے مسائل ہیں یہاں کے سکولز کی، بلڈنگز کے، روڈز کے اور ڈسپنسری کے یا ایف اے پیز کے، تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا. تو انشاءاللہ جو بھی ضروری اس طرح کے معاملات ہیں، جو ہم کی جو مسائل ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. بہت شکریہ. بہت